الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم آیت کریمہ میں پڑھ رہے تھے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کو انسانوں کے ساتھ تشریعی احکام میں آسانی کرنا منظور ہے، احکام اور قوانین مقرر کرنے میں وہ دشواری نہیں چاہتا۔ اور فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تم لوگ قضا کرنے میں جو چھوٹ گئے ہیں اس کی تکمیل کر لو، اور اللہ کی بزرگی، اس کی مدح و ثنا بیان کرو کہ اس نے تم کو ایسا طریقہ صوم کا عنایت فرمایا جس سے تم برکات اور ثمرات سے محروم نہیں رہو گے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھو، بعض مجاہد ایسے ہوتے ہیں کہ مقویات نہیں کھاتے، اور جب یہ نعمتیں ان کو میسر نہیں ہوں گی تو اللہ کا شکر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ان سب کا جواب اور مجاہدات اس آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں، تم پر سختی کا ارادہ نہیں کرتے۔ وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ ان مجاہدات میں دشواری ہی دشواری ہے، یہاں تو ایسی بات ہے نہیں۔ جن مجاہدات کی ریاضتوں کی ہدایت اور تعلیم کی گئی ہے وہ بہت لطیف، ہماری طبیعت و مذاق کے موافق اور نفع میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تم شمار کو پورا کر لو۔ یہ اس کوتاہی کو دور کیا گیا ہے کہ ان کے مجاہدے کا کہیں خاتمہ ہی نہیں اور نہ اس میں اکمال ہے، نہیں، یہاں اختتام بھی ہے اور اکمال بھی، کہ یہ ایسے مجاہدات نہیں ہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہوں، نہیں۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ایک کوتاہی یہ ہو سکتی تھی کہ مجاہدہ کر کے ناز ہوتا، اور یہ تو بہت سخت مضر ہے، اس لیے فرمایا ناز کو ختم کرنے کے لیے اور نیاز مندی پیدا کرنے کے لیے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتلائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اس کوتاہی کی تکمیل ہے کہ ان کے مجاہدے کے اختیار کرنے میں نعمتوں اور لذتوں سے محرومی تھی، تو نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسی آسانی اور تیسیر کر دی کہ سب کچھ کھاؤ پیو اور شکر کرو۔ بعض مفسرین نے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ سے عیدین میں پڑھی جانے والی تکبیرات بھی مراد لی ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں عید کے موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، روزوں کے شمار کو پورا کرنے کے بعد اللہ اکبر عید کی نماز میں بھی، خطبے میں بھی، اور عید کے لیے جاتے آتے بھی پڑھا کرو۔ جی ہاں، بعض مفسرین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ میں کہ بعض مرتبہ مجاہدہ کرنے والوں کو کچھ عجب پیدا ہو جاتا ہے،
جیسے میں نے ذکر کیا ناز ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ تصور آتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا. اسی لیے تو روایت میں آتا ہے لا یقولن احدکم صمت الدہر کلہ او قمت صمت الصوم صمت الشہر کلہ، عفوا صمت الشہر کلہ او قمتہ کلہ. نہیں، ایسا مت کہو، بہت بڑا مرض ہے. اور اس لیے کہ ایسا شخص جو یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ثمرات کا مستحق سمجھنے لگتا ہے. اور جب وہ ثمرات وقتی طور پر بھی حاصل نہ ہوتے ہوں تو اس کے دل میں اللہ کی طرف شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ میرے ذمے ہے میں ادا کرتا ہوں اور جو اللہ کے ذمے ہے وہ تو ادا نہیں کرتا. جی ہاں، تو بتلایا کہ ہمارے ذمے کام ہیں، ثمرات مقصود نہیں ہیں. یہ کیا کم نفع ہے کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق میسر ہو جائے. ایک فارسی کے شعر میں کہتے ہیں کہ میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں مگر اس کی جستجو کرتا رہتا ہوں، مقصود حاصل ہو یا نہ ہو آرزو کرتا رہتا ہوں. یابم او نہ یابم جستجو می کنم، حاصل آید یا نہ آید آرزو می کنم. اللہ کی بڑائی پیش نظر ہونی چاہیے. اپنے اعمال، اپنی ذات، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. بجائے عجب کے شکر کی طرف طبیعت آئے گی اگر یہ کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کی بڑائی ہوگی تو شکر کی توفیق ہوگی کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آج کل بہت سے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ رمضان کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں ہم نے اتنے قرآن شریف ختم کیے اور ہم نے اتنے صدقات و نوافل کا اہتمام کیا. فرمایا ایسا مت کیا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جیسے دل سے بڑائی ختم کرنے کی تعلیم ہے، اسی طرح زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے کہ عید کے راستے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ. اور بقرعید کے موقعوں پر تو 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ اکبر زبان سے کہلوایا جاتا ہے کہ تم قربانی کرو یا روزے رکھو، تمہیں دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، زبان سے بھی. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ عجب اس سے ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی طبیعت نیاز مندی پر آتی ہے. جوش مسرت میں کہیں وہ اپنی طرف نسبتیں نہ کرنے لگے بلکہ اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت ہو جائے. اس لیے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ بھی نفس کی تربیت ہے. رمضان کے روزوں میں نفس کی تربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ ہے. رمضان کا تمام مہینہ مجاہدے کا وقت ہے. عید اس کا اختتام ہے. اس اختتام یعنی عید اور مقصود یعنی مجاہدہ رمضان کا، اس میں چند امور تو مشترک ہیں. وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بعض عبادتیں فرض ہیں تو بعض نفل ہیں. جیسے روزہ رکھنا فرض، تراویح و اعتکاف مسنون. عید کے دن میں بھی بعض عبادتیں واجب اور بعض مستحب. عید کی نماز واجب، صدقۃ الفطر واجب، لیکن غسل کرنا، عطر لگانا، اچھے کپڑے پہننا یہ مستحب. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. اس میں واو عطف کا ہے اور لام تعلیلیہ ہے. واو عطف معطوف علیہ کو چاہتا ہے اور لام جو علت اور غایت کا ہے وہ عامل کو چاہتا ہے.
اب یہاں دو تقدیریں ہیں، لِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ کا عامل، دوسرا اس عامل کا معطوف علیہ۔ تو عامل تو ہے یرید اللہ بکم اليسر، یہ ہے، اس سے مستفاد ہوتا ہے عامل، اور معطوف علیہ ہے کہ شرع لکم الاحکام المذکورۃ، جو اوپر کی آیتوں سے مستفاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے روزے کو مشروع کیا اور اس کے احکام میں سہولت پیدا فرمائی تاکہ لِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ، تم ایک مہینے کا شمار پورا کر لو، کیونکہ اس شمار کے پورا کرنے میں تمہارے لیے بہت سے نفع ہیں۔ اس سے لازم آیا کہ اکمال عدت مقصود ہے، کیونکہ اس پر لام غایت داخل ہوا ہے، غایت مقصود، اور ہر کام میں غایت مطمح نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصود ہے۔ یسر کی مقصودیت ثابت نہیں ہو رہی ہے، یہ بات اور ہے، یہ جو ابھی ہم نے تقریر کی اس سے، حالانکہ ظاہراً اس بات یسر زیادہ محتم بالشان ہے۔ اس لیے دوسری توجیہ بعض مفسرین نے یہ بھی کی کہ یرید اللہ بکم اليسر کو قوت میں اسی جملے کے کر دیا جائے کہ یرید بکم اليسر، اور اس کا عامل شرع بکم الاحکام المذکورۃ کو کہہ دو، اور حاصل کلام یہ نکالو کہ شرع اللہ لکم الاحکام المذکورۃ لیرید بکم اليسر ولیزیل عنکم العسر ولتکملوا العدۃ۔ اللہ نے روزے کے احکام اس لیے مشروع کیے کہ لیرید بکم العسر، وہ تم کو آسانی دینا، تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں، تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہمارے صاحب جلالین بھی یرید اللہ بکم اليسر کو غایت مانتے ہیں، اسی لیے بیچ میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ اُطِیفَ عَلَيْهِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ تو اللہ نے روزے کے احکام کو اس لیے مشروع کیا تاکہ وہ تم کو آسانی دے اور تاکہ تم شمار کو پورا کرو۔ اس صورت میں اب دو مقصود ہوئے، ایک تو یسر، ہاں، اور دوسرا اکمال عدت۔ عادت یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی عارض نہ ہو تو اہم کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، تو آسانی اسی توجیہ پر غایت درجہ آیت کی مدلول ہوگی، کیونکہ لام داخل ہونے کے سبب وہ خود بھی مقصود ہوگی، اگرچہ ثواب رضائے خداوندی مقصود ہے، مگر آسانی بھی تو فی نفسی ہی مقصود ہے۔ مصنف اسی طرف جا رہے ہیں، اس تقدیر پر صرف عامل مقدر ہوگا، باقی معطوف علیہ ظاہر ہوگا، اس لیے اسی کو اولا مانو، اور ہر حالت میں یسر ثابت ہے۔ ثبات یسر پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کو سمجھو۔ اول تو یہ کہ بے روزوں کو شرم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صاف وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو روزوں میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں، تنگی دور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ روزے میں دشواری ظاہر کر کے نا حقیقت شناس مخالفین کو فرمان خداوندی پر ظاہراً اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو سمجھنا چاہیے کہ تم روزہ رکھ کر تو دیکھتے، اس کے بعد اس کو دشوار کہتے۔ سب سے پہلے تو روزے میں روحانی یسر عنایت ہوا، پھر جسمانی یسر بھی ہے،
اللہ فرماتے ہیں ہم روزے کو آسان کر دیتے ہیں جی، اور جب ہمارا ارادہ یسر کا ہے تو مراد اور ارادے میں تخلف نہیں ہو سکتا، مراد یقیناً متحقق ہوگی۔ جی ہاں، لوگوں نے واقعات بھی لکھے ہیں کہ کچھ لوگ کئی سالوں تک روزہ نہیں رکھتے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیت پیش کی گئی کہ یرید اللہ بکم الیسر، رکھ کے تو دیکھو، چاہے رکھنے کے بعد درمیان میں دشواری معلوم ہو تو توڑ دینا۔ انہوں نے رکھا، روزہ پورا ہو گیا تو بعد میں اقرار کرنا پڑا کہ بہت آسان چیز ہے، پھر رکھنا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے ہیں، یہ مظہر ہے یرید اللہ بکم الیسر کا۔ یہ روزے کی خاصیت ہے کہ اس میں اشیاء ثلاثہ کا ترک آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت روزے کے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو دشواری محسوس ہوتی ہے، لیکن نیت صوم کے بعد تیسیر ہی تیسیر ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مراد ہے یسر۔ بغیر نیت کے چونکہ وہ صوم نہیں، اور نیت کے ساتھ صوم ہے، اس لیے اس میں یسر ہو جائے گا۔ تو شرع اللہ لکم الصوم للیسر و اکمال العدت و لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ متعدد غایات ہو گئیں، ایک پر دوسری غایت کو عطف کیا۔ اللہ کی ایک نعمت تو یہ ہوئی کہ روزے کو مشروع کر دیا، ورنہ ہم کیسے رکھتے۔ دوسرا یہ کہ اس کو آسان کیا۔ تیسرا یہ کہ ایسی رعایت فرمائی کہ جس سے شمار کا پورا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے ان سب غایات کو دیکھ کر، تو پھر اللہ کی تکبیر کہنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ چوتھی نعمت۔ اب اس کا دشوار ہونا یہ تو کسی بھی صورت میں ماننے میں نہیں آتا۔ تو رمضان میں یسر ہی یسر ہے، لوگوں کے لیے ان روزوں کا اہتمام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اس نعمت پر ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے آسانی کر دی، اور جب اتنی سب ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جی ہاں، اللہ اکبر بکثرت کہہ دیا کرو۔ اور منعم جب اتنا بڑا منعم ہے تو بار بار اس کی کبریائی جب ہوگی تو دل میں سے کبر کا رذیلہ ختم ہو جائے گا، تواضع پیدا ہوگی، نفسانیت ختم ہو جائے گی، انابت پیدا ہوگی۔ اور یہ چیز بھی تو روزے کی غایات اور اس کے مقاصد میں سے ہے کہ انسان کا نفس کچلے۔ جی ہاں، شیطان تو کچل نہیں سکتا، لیکن نفس کچل سکتا ہے۔ نفس کی اصلاح ہوگی۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم میں نفس کی اصلاح کی طرف بھی اشارہ ہے، بالخصوص وہ نفوس قدسیہ جو رمضان میں اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اس نفس کو کچلتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اصلاح کرتے اور کرواتے ہیں، وہ تو 100 درجہ مبارکبادی کے قابل ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور جب نفس کچل جائے گا، خدائے پاک کی بڑائی سامنے آئے گی تو شکر خداوندی کی بھی توفیق میسر ہوگی۔ اللہم اجعلنا وإیاکم من الشاکرین والمکبرین والذاکرین والصابرین والصائمین والقانتین المطیعین، وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت
التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔